کچھ استاد ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے پڑھائے ہوئے سبق آج تک یاد ہے، جی بالکل۔ اور کچھ ایسے بھی جن کی باتیں کلاس ختم ہوتے ہی ذہن سے نکل جاتی تھیں۔ آخر اس میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ صرف استاد کی شخصیت کا کمال ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنس، کوئی خاص طریقہ کار چھپا ہے؟ یہی تو دلچسپ سوال ہے۔ آج ہمارے سامنے تدریس اور سبق کی منصوبہ بندی سے متعلق کچھ دستاویزات ہیں جو شاید اسی راز سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ ان میں ایک بہت ہی منظم طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے، تو چلیں اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ جو طریقہ کار ہے اسے ہربرٹین اپروچ کہتے ہیں۔ اس کا نام ایک جرمن فلسفر اور ماہر تعلیم جے ایف ہربرٹ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اچھا، ہربرٹ کا ماننا تھا کہ سیکھنے کا عمل بے ترتیب نہیں ہونا چاہیے، مطلب اسے ایک منظم اور نفسیاتی ترتیب سے گزرنا چاہیے۔ صحیح۔ ان دستاویزات کے مطابق ہربرٹ اور ان کے پیروکاروں نے اس نظریے کو پہلے 5 اور پھر بعد میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ 6 واضح اقدامات میں تقسیم کیا۔ یعنی یہ صرف پڑھانے کا طریقہ نہیں بلکہ سیکھنے کے عمل کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ جی بالکل، اس کا مقصد سیکھنے کے عمل کو نہ صرف مؤثر بنانا ہے بلکہ طالب علم کے ذہن میں معلومات کو پختہ کرنا بھی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد ان دستاویزات کی روشنی میں اس پورے فریم ورک کو سمجھنا ہے، قدم بقدم۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ اقدامات کیا ہیں، ان کے پیچھے سوچ کیا ہے، اور یہ طریقہ آج کے دور میں بھی اساتذہ کے لیے کیسے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ یقیناً۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقہ کار کا پہلا قدم ہے تعارف یا ترغیب۔ دستاویزات کہتی ہیں کہ اس کا مقصد طلباء کو نئے سبق کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا ہے۔ جی، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو وقت کا ضیاع ہے، سیدھا سبق کیوں نہ شروع کیا جائے؟ اس تیاری کی نفسیاتی اہمیت کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل یہ صرف ماحول بنانا یا وقت گزارنا نہیں ہے، اس قدم کے پیچھے ایک بہت گہرا نفسیاتی اصول کام کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسانی دماغ نئی معلومات کو کسی خالی جگہ پر محفوظ نہیں کرتا، بالکل بلکہ اسے پہلے سے موجود معلومات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ صحیح۔ اس پہلے قدم کا اصل مقصد اسی پرانے علم کو یعنی سابقہ علم کو سطح پر لانا ہے۔ جب استاد کچھ سوالات پوچھتا ہے تو وہ دراصل دماغ میں نئے سبق کے لیے ایک لینڈنگ پیڈ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے، یعنی یہ ایک پل بنانے جیسا ہے پرانے اور نئے علم کے درمیان۔ بالکل، بغیر اس جوڑ کے نیا سبق ایک الگ تھلگ جزیرے کی طرح ہوتا ہے جو بہت جلد ذہن کے سمندر میں گم ہو جاتا ہے۔ تو اس مرحلے میں استاد کوئی نئی چیز نہیں سکھاتا؟ بالکل نہیں، دستاویزات میں واضح لکھا ہے کہ اس مرحلے پر کوئی نئی معلومات نہیں دی جاتی۔ اس کا واحد مقصد تجسس پیدا کرنا اور پچھلے علم کو فعال کرنا ہے۔ اچھا، استاد چند سوالات پوچھ سکتا ہے، کوئی چھوٹی سی کہانی سنا سکتا ہے یا کوئی تصویر دکھا کر گفتگو شروع کر سکتا ہے۔ مقصد یہ جاننا ہے کہ طلبہ اس موضوع کے بارے میں پہلے سے کیا جانتے ہیں تاکہ سبق کو وہیں سے شروع کیا جا سکے۔ تو جب طلبہ ذہنی طور پر تیار اور متجسس ہوں تو استاد اس موقع کا فائدہ کیسے اٹھائے؟ یہاں سے اصل سبق کا مواد کیسے متعارف کروایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے اگلا قدم پیشکش یعنی پریزنٹیشن کا ہوگا۔ جی ہاں، اب جب بنیاد رکھی جا چکی ہے تو عمارت کھڑی کرنے کا وقت آتا ہے۔ پیشکش وہ مرحلہ ہے جہاں اصل تدریسی عمل شروع ہوتا ہے۔ استاد سبق کے مقاصد واضح کرتا ہے اور موضوع کا عنوان تختہ تحریر پر لکھتا ہے۔ لیکن یہ صرف معلومات کا بہاؤ تو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دستاویزات اس مرحلے کو مؤثر بنانے کے لیے کچھ خاص ہدایات دیتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے صرف کتاب سے پڑھ کر سنانے اور ایک مؤثر پیشکش میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زبان سادہ اور واضح ہو۔ مشکل الفاظ اور پیچیدہ جملے سمجھنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری بات، تصورات کو سمجھانے کے لیے صرف تعریفیں کافی نہیں بلکہ مناسب اور مخصوص مثالوں کا استعمال ضروری ہے۔ تیسرا، طلبہ کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے یہ یک طرفہ لیکچر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی سوال جواب کا سلسلہ چلتے رہنا چاہیے۔ بالکل، استاد کو وقتاً فوقتاً سوالات پوچھتے رہنا چاہیے تاکہ طلبہ ذہنی طور پر حاضر رہیں۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، مواد کی ترتیب منطقی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو بصری مواد کی بات کی جاتی ہے جیسے چارٹ یا ماڈلز، جی، ان کا استعمال بہت ضروری ہے۔ چارٹ، گراف،
تصاویر یا ماڈلز جیسے بصری مواد تصورات کو ٹھوس شکل دیتے ہیں اور یاد رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ یعنی یہ مرحلہ صرف کیا پڑھانا ہے پر نہیں، بلکہ کیسے پڑھانا ہے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ تو ہم نے طلباء کو تیار کیا، پھر ان کے سامنے نیا مواد پیش کیا، اب آگے کیا؟ مجھے یاد ہے اکثر کلاسوں میں استاد یہیں رک جاتے تھے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہربیٹین اپروچ عام تدریس سے آگے نکل جاتی ہے۔ تیسرا قدم ہے موازنہ اور ایسوسیشن۔ موازنہ اور ایسوسیشن، یعنی چیزوں کو جوڑنا۔ جی، اس مرحلے پر آ کر طلباء نے جو نئے حقائق یا تصورات سیکھے ہوتے ہیں انہیں دوسری چیزوں سے، خاص طور پر اپنے پرانے علم سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استاد ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ موازنہ کریں، مماثلتیں اور تضادات تلاش کریں۔ اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ کیا یہ صرف دو چیزوں کا تقابل کرنا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ دراصل علم کو ہضم کرنے کا عمل ہے۔ جب ایک طالب علم خود سے دو تصورات کا موازنہ کرتا ہے تو وہ غیر فعال طور پر معلومات وصول نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ فعال طور پر اس پر سوچ رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ دستاویزات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ طلباء کو کتاب میں دی گئی مثالوں سے ہٹ کر اپنی زندگی سے نئی مثالیں دینے کی ترغیب دی جائے۔ اس سے وہ اختراعی انداز میں سوچنا سیکھتے ہیں۔ یعنی یہ خود سے نتیجہ اخذ کرنے کی طرف پہلا قدم ہے، اور یہ مجھے چوتھے قدم کی طرف لے جاتا ہے، جو ہے تعمیم کرنا یا جنرلائزیشن۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ سیکھی ہوئی باتوں سے کوئی عمومی اصول یا فارمولا بنانا۔ بالکل، یہ بالکل ایک جاسوس کی طرح ہے۔ وہ بہت سے سراغ دیکھتا ہے، یہاں ایک ثبوت، وہاں ایک گواہ، اور پھر ان سب کو ملا کر ایک عمومی نظریہ بناتا ہے کہ جرم کس نے کیا۔ واہ، بہترین مثال ہے۔ اسی طرح طالب علم مختلف مثالوں، موازنوں اور مشاہدات کی بنیاد پر ایک عمومی اصول، تعریف یا فارمولا اخذ کرتا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات استاد کا کردار ہے۔ وہ کیسے؟ دستاویزات کے مطابق استاد کو اس مرحلے پر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ فارمولیشن کا کام جہاں تک ممکن ہو طلباء پر چھوڑ دیا جائے۔ استاد کا کام صرف رہنمائی کرنا ہے، اور اگر وہ غلطی کریں تو اصلاح کرنا ہے۔ یہ تو طالب علم کو بہت با اختیار بنانے والی بات ہے۔ یعنی استاد جواب دینے والا نہیں، بلکہ جواب تلاش کرنے میں مدد کرنے والا بن جاتا ہے۔ جی، یہی اس کا مقصد ہے۔ لیکن کیا یہ طریقہ کار بہت منظم اور سخت نہیں لگتا؟ کیا اس میں استاد اور طالب علم کی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ بظاہر یہ بہت سخت اور مرحلہ وار لگتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی اس کے ڈھانچے کے اندر موجود لچک میں ہے۔ اچھا۔ موازنہ اور تعمیم جیسے مراحل دراصل تخلیقی صلاحیتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ استاد کا انتخاب کہ وہ کون سی مثالیں استعمال کرتا ہے، کون سے سوالات پوچھتا ہے، یہ سب اس کی اپنی تخلیقی صلاحیت پر منحصر ہے۔ اور طالب علم کے لیے؟ اسی طرح جب طالب علم خود سے مثالیں سوچتا ہے اور اصول اخذ کرتا ہے تو وہ اپنی تخلیقی اور تجزیاتی صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فریم ورک ایک شاہراہ کی طرح ہے، لیکن اس پر سفر کیسے کرنا ہے یہ ڈرائیور پر منحصر ہے۔ بہت خوب۔ تو جب طالب علم ایک عمومی اصول تک پہنچ جاتا ہے تو کیا یہاں سیکھنے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں، ابھی سب سے اہم قدم باقی ہے۔ پانچواں قدم ہے اطلاق، یعنی ایپلیکیشن۔ ایپلیکیشن۔ جی، علم اس وقت تک بے معنی ہے جب تک اسے استعمال نہ کیا جا سکے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں استاد طالب علم کو سیکھے ہوئے اصول یا علم کو کسی نئی یا غیر مانوس صورتحال میں استعمال کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دستاویزات میں اس پر زور دیا گیا ہے۔ بہت زیادہ۔ اس میں یہ بات بہت واضح طور پر لکھی ہے کہ جب تک علم کو نئے حالات یا روزمرہ کی زندگی میں لاگو نہیں کیا جائے گا، اس کا مطالعہ بے معنی ہو جائے گا۔ یہ بات تو بالکل سچ ہے۔ مجھے یاد ہے اسکول میں جب تک ہم ریاضی کے فارمولے کو حقیقی زندگی کے مسائل پر لاگو نہیں کرتے تھے، وہ صرف بے معنی حروف اور اعداد لگتے تھے۔ بالکل۔ اطلاق ہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ جی۔ یہی اس قدم کا جادو ہے۔ اطلاق سیکھنے کے عمل کو مکمل کرتا ہے۔ یہ علم کو دماغ کے خانے سے نکال کر عملی دنیا میں لے آتا ہے۔ اس سے نہ صرف سمجھ گہری ہوتی ہے بلکہ علم مستقل طور پر یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور آخر میں چھٹا اور آخری قدم ہے دہرانا یا ریکیپیچولیشن۔ کیا یہ صرف ایک امتحان ہے
یہ دیکھنے کے لیے کہ کس نے کتنا یاد کیا؟ اسے صرف امتحان سمجھنا اس کی اہمیت کو کم کرنا ہوگا۔ یہ دراصل پورے سبق کا خلاصہ اور جائزہ ہے۔ یعنی یہ استاد کے لیے ایک فیڈ بیک کی طرح ہے؟ بالکل، یہ استاد کے لیے ایک فیڈ بیک لوپ ہے۔ اس مرحلے کے ذریعے استاد کو یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ آیا اس کے پڑھانے کا طریقہ کار کامیاب رہا یا نہیں؟ کیا طلباء نے تصورات کو صحیح طور پر سمجھا ہے؟ کہاں کمی رہ گئی؟ اور یہ کیا کیسے جاتا ہے؟ یہ جائزہ سوالات پوچھ کر، ایک مختصر سی اسائنمنٹ دے کر، یا سبق کے اہم نکات کو دوبارہ دہرا کر کیا جا سکتا ہے۔ یہ سبق کو ایک منطقی انجام تک پہنچاتا ہے، ایک کلوجر فراہم کرتا ہے تاکہ کوئی بھی چیز ادھوری نہ رہ جائے۔